السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورج اور چاند گرہن احادیث کی روشنی میں اس پر جو کچھ مواد صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بھیجا گیا ہے، یہ اس لیے بھیجا گیا کہ یہ جو آنے والی اتوار ہے، اس اتوار کے بارے میں 21 جون جو بتائی جا رہی تھی بھی سورج گرہن لگے گا، تو اس حوالے سے یہ بیان بھیجا گیا تھا کہ حضرات کو اگر موقع مل سکے تو اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 5 ہجری کے اندر پہلی دفعہ سورج گرہن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور آپ نے وہاں جماعت کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرات طویل قرات فرمائی اور جہری قرات فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن کبریٰ کی روایت ہے، بلکہ سنن کبریٰ میں دونوں حدیثیں ہیں، جہری کی بھی ہے اور آہستہ پڑھنے کی بھی ہے۔ اس لیے فقہاء حنفیہ میں ائمہ ثلاثہ کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے آہستہ پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور عام نمازوں کی طرح ہی پڑھی جائے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع ہو اور 2 سجدے ہو، اور لمبی قرات ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، لمبی دعا ہو۔ لیکن صاحبین حضرت امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوت جہرن کی جائے، تو اس لیے جہرن بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو جو حضرات ہمت فرما کے اگر یہ نماز پڑھائیں مسجدوں میں، اپنی اپنی مساجد میں، مکروہ وقت نہ ہو، تو یہ تلاوت جہرن بھی کی جا سکتی ہے اور جماعت کی صورت میں ہو۔ اگر مسجد کے علاوہ یا پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو پھر تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو اس وقت لوگوں میں یہ خیال آیا ہوا کہ جب کوئی بڑا فوت ہوتا ہے تو اس وقت سورج گرہن لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو اور ان کے اس ذہن کی صفائی کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا تعلق کسی کی موت و حیات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ سورج کے گرہن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندوں کے گناہ اور جرائم جب بڑھ جاتے ہیں تو اس سے سورج بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس لیے بندوں کو توبہ کی دعوت دے گی کہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسجد کی طرف دوڑ کر جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو یعنی سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن، تو مسجد کی جانب دوڑو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت بھی ظاہر فرمائی گئی اور جہنم بھی ظاہر فرمائی گئی۔ جب اپنے سورج کی نماز پڑھا رہے تھے سورج گرہن کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا تھا۔ میں مشکات شریف باب فضل الفقراء صفحہ 447 پر فصل ثانی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو جنت میں مساکین و غربا زیادہ ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے شوہر کی تابعداری کیا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ گزاریں، بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وقت جو دور چل رہا ہے، اس دور میں خصوصیت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی بسر کریں، تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔